مجھے یاد ہے 1987 میں آواز اخلاق میں حکیم محمد سعید صاحب کی ڈائری شائع کی گئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ صبح 4 بجے سے رات 12 بجے تک مسلسل کام کرتے ہیں، اکثر روزے بھی رکھتے ہیں، غذا نہایت معمولی مقدار میں لیتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ 67 سال کی عمر میں بھی جوانوں سے زیادہ چست اور چاق و چوبند رہتے ہیں۔ ہمدرد نونہار میں نے 6 سال کی عمر میں 1977 سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس وقت تو مجھے کہانیوں سے ہی دلچسپی تھی، مگر 1-2 سال بعد میں مکمل رسالے کا مطالعہ کرنے کا شوقین ہو گیا۔ حکیم صاحب کا کالم جاگو جگاؤ پڑھ کر ان سے ملاقات کا شوق بھی دل میں مچلنے لگا۔ ایک بار بیمار ہوا تو والدہ نے حکیم صاحب کے پاس چلنے کو کہا۔ میری 9-10 سال کی عمر تھی۔ خیال تھا کہ عام معالجوں کی طرح حکیم صاحب کا کوئی چھوٹا سا مطب ہوگا جہاں چند منٹ بعد باری آ جائے گی۔ والدہ کے ساتھ ہمدرد دواخانے پہنچا تو وہاں عالم ہی کچھ اور تھا۔ اتنی بڑی عمارت، اتنے سارے مریض۔ معلوم ہوا حکیم صاحب کے معائنہ کرنے کے مخصوص دن ہوتے ہیں اور پہلے سے نمبر لینا پڑتا ہے۔ اس روز حکیم صاحب کی جگہ ایک دوسرے معالج موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اچھی طرح دیکھ بھال کر بڑی اچھی دوا دی۔ میں لوٹ آیا، مگر ہمدرد دواخانے کا نقشہ ذہن میں خوب بیٹھ گیا۔ ایک بار میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ، جن کے والد ہمدرد دواخانے میں کام کرتے تھے، معائنے کے لیے نمبر لیا۔ بیمار تو پڑتا ہی رہتا تھا، مگر اس موقع پر علاج صرف بہانہ تھا۔ اصل میں تو میں ان گلابی ہونٹوں کو دیکھنا چاہتا تھا جو برسوں سے مجھے پیغام حیات دے رہے تھے، ان پیارے ہاتھوں کو تکنا چاہتا تھا جن میں پکڑا قلم اخلاق اور تعمیر کی انمنٹ داستان لکھ رہا تھا۔ صبح سویرے میں ہمدرد دواخانے پہنچ گیا۔ مریضوں کا زبردست ہجوم تھا۔ پہلی منزل پر ایک کشادہ برآمدے میں تھوڑی دیر انتظار کے بعد میرا نمبر آ گیا۔ بڑے لوگوں سے ملتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، مگر اس روز حکیم صاحب کے پاس جاتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس جا رہا ہے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ہی محبت، شفقت اور سکون کی ایک چادر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرا خیال ہے یہ تجربہ صرف مجھے ہی نہیں، حکیم صاحب کے پاس جانے والے اکثر مریضوں کو ہوتا ہوگا کہ حکیم صاحب کی عظمت کے باوجود ان کے سامنے گھبراہٹ کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بلا شبہ یہ حکیم صاحب کی مریضوں سے قلبی شفقت اور دلی محبت کا اثر تھا کہ مریض بھی انہیں اپنا سمجھتے تھے اور ان کے پاس بیٹھ کھٹکے جاتے تھے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میں نے سفید شیروانی میں ملبوس اس باوقار عظیم انسان کو اپنے سامنے پایا۔ مجھے دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتے ہوں۔ میں نے سلام کیا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پہلے نام دریافت کیا، پھر پوچھا کیا کرتے ہیں؟ میں نے بتایا قرآن مجید حفظ کر رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ بڑے خوش ہوئے۔ واقعی علم و عالم کی ناقدری کے اس دور میں حکیم صاحب وہ نایاب انسان تھے جو علم کی قدر کرتے تھے اور عالموں کی عزت کرنا جانتے تھے۔ پھر انہوں نے میری نفس ٹٹولی۔ ان کی ملائم مگر مضبوط انگلیوں کا لمس میں اپنی کلائی پر محسوس کرتا رہا۔ مجھے مسلسل معدے کی کمزوری کی شکایت تھی۔ میں نے کہا عام کھانے سے بھی بدہضمی ہو جاتی ہے۔ عام کھانے سے میری مراد 3 وقت کا کھانا تھا۔ حکیم صاحب معنی خیز انداز میں مسکرائے اور مذاق میں میرے عام کھانے کا جامہ پہناتے ہوئے بولے، نہیں بھائی نہیں، عام کھانے سے بدہضمی ہونا اچھی بات نہیں۔ عام تو جنتی پھل ہے، آپ کے معدے کا نظام ضرور درست ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ نسخہ لکھوانے لگے۔ حکیم صاحب بول رہے تھے اور ان کے ایک معاون تیزی سے لکھ رہے تھے۔ جاتے ہوئے میں نے حکیم صاحب سے ہاتھ ملایا۔ انہوں نے بڑی شفقت سے مجھے رخصت کیا۔ وقت گزرتا رہا۔ حکیم صاحب کے کارہائے نمایاں بڑھتے رہے۔ انہوں نے مدینۃ الحکمت کا سنگ بنیاد رکھا، پھر ہمدرد یونیورسٹی اور ہمدرد پبلک اسکول کے ساتھ بیت الحکمہ بھی قائم کر دیا۔ حکیم صاحب کی اعلیٰ خدمات پر میری طرح ہر پاکستانی کو فخر ہے۔ سب کی خواہش اور تمنا تھی کہ وہ ہزاروں سال جئیں، ان کے تمام ارادے، تمام منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچیں۔ مگر ایک دن جب وہ روزے کی حالت میں صبح سویرے اپنے مطب کے دروازے پر اللہ کے بندوں کے دکھ درد دور کرنے پہنچے تو کچھ درندہ صفت انسانوں نے انہیں اپنی شفاقی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس چشمے کو خشک کر دیا جو کسی تفریق کے بغیر محبت کے امرت سے انسانیت کو سیراب کر رہا تھا۔ اس سینے کو چھید ڈالا جس میں علم کے نایاب خزانے چھپے ہوئے تھے۔
ان ہونٹوں کو خاموش کر دیا جو زمانے بھر کو یہ پیغام دے رہے تھے، جاگو جگاؤ، پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو۔ حکیم محمد سعید شہید ہو کر زندہ جاوید ہیں، ان کا پیغام زندہ ہے، ان کا کام زندہ ہے، ان کی تحریریں آج بھی اتنی ہی پر اثر ہیں، اس لیے کہ انہیں پڑھتے ہوئے ہم کبھی یہ نہیں بھلا سکے کہ یہ اس شخص کی تحریر ہے جس نے اپنے مشن کی خاطر جان قربان کر دی۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے لکھے ہوئے ہر حرف میں قلم کی روشنائی کے ساتھ خون کی سرخی بھی شامل ہے۔